فاروقی صاحب، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آپ یہ فرمائیے کہ سکوت خلافت میں مسلمانوں کی سادگی کا کس حد تک قصور ہے؟ آگے جو عنوان ہے جی کہ خلافت کا خاتمہ ایک لمبی تحریک کے نتیجے اور غیر مسلموں اور خاص طور پر یہود کی سازش کے بعد ہوا تھا، تو اسی کو آپ اگر ذہن میں رکھیں اور قرآن مجید میں یہود کے تذکروں کا خیال کریں تو مسلمانوں کے دور میں تو کچھ سائنسی ترقی ہوئی تھی ابتدا میں دور خلافت میں اور اس کے بعد کے دور میں، لیکن یہود بھی بالکل سوئے نہیں، وہ دشمنی میں آگے ہی بڑھتے رہے ہیں۔ یہود کے اپنے منصوبے تھے اور یہود نے پہلے بیت المقدس 1092 کے قریب مسلمانوں سے چھین لیا تھا، جو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی جو بغداد میں حکومت ہے، ایک عالمی حکومت، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا، اسلام کو بچانا ہی تھا، دنیا میں چلنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے وہ منصوبہ یہود کا، اور سامنے عیسائی تھے، بیت المقدس مسلمانوں نے 100 سال بعد 1190-91 میں واپس لے لیا۔ جی تو اس سے اس کا وہ منصوبہ جو فیل ہو گیا، اگرچہ اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس پہ انہوں نے عمل درآمد کروا دیا، اور چین سے جو حملہ آوروں کو انہوں نے دعوت دی تھی اور ان کو لاجسٹک سپورٹ کا وعدہ کیا تھا، وہ آئے، اسی سد ذوالقرنین جو بنائی گئی تھی کہ ادھر حملہ آور نہ آئے، وہ ٹوٹی اور اس کے ذریعے آئے، تو وہ ہلاکو خان 1220 کے لگ بھگ آیا ہے، اور ہلاکو خان جو ہے وہ 1258 میں آیا ہے، تو سلطنت بغداد کا جو ہے وہ بالکل اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور جو خلیفہ تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور سلطنت بغداد جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئی، جیسے بعد میں خلافت کے نظام میں وہ انکر استنبول میں وہ حکومت ختم ہو گئی، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا ایک حصہ اسپین میں آباد تھا، وہ 1492 تک چلتا رہا، اس میں بھی بہت ساری سائنسی ترقی ہوئی ہے، لیکن یہود نے 1492 تک بہت سی طاقت حاصل کر لی تھی مسلمانوں سے سیکھ کر، کہ وہ بیت المقدس میں جو ان کی واپسی ہوئی ہے 100 سال بعد، ان کا جو منصوبہ فیل ہوا، تو پھر یورپ نے انہیں قدم جمائے، اور مسلمانوں کو پھر 1492 کے بعد کسی طرح بھی سائنس کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا گیا، ان کو خانہ جنگی میں اور ان کاموں میں الجھائے رکھا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی یہ جو سکوت خلافت 1924 سے پہلے کے 4-5 صدیاں ہیں، اس میں مسلمانوں نے سائنس میں کوئی ترقی نہیں کی۔ جو نیوی بھلی چنگی پہلے تھی بھی، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ ہندوستان میں زمین پر تو حکومت تھی مغلوں کی، لیکن سمندر پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور یہودی اس پر غالب تھے۔ مسلمان حکمران حج کو بھی نہیں جا سکتے تھے، اورنگزیب جیسا آدمی بھی حج کو نہیں جا سکا، کہ زمینی سفر خطرناک تھے اور سمندری سفر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو مسلمانوں کو اس دوران میں جب کہ سکوت غرناطہ بھی ہو گیا، تو کسی طرح سے بھی سائنس سے بالارادہ دور رکھا گیا ہے، اور خانہ جنگی مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھ لیں، نظر ڈالیں، خانہ جنگی میں یہ سازشیں اپنی جگہ، لیکن ان سب کے باوجود یورپ میں مسلمانوں نے 650 سال جو ہے وہ غلبہ حاصل رہا ہے مسلمانوں کو، ان تمام سازشوں کے باوجود۔ یورپ میں جو برٹن رسل ہے وہ لکھتا ہے، اسپین میں جو مسلمانوں کا غلبہ تھا، وہ کہتا ہے ڈارک ایجز پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے برٹن رسل، کہ جس کو ڈارک ایجز یورپ والے کہتے ہیں، وہ ڈارک ایجز مسیحیوں کے لیے تھی، عیسائیوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے 13ویں-14ویں صدی میں اسپین میں غرناطہ، کرتبہ جو شہر تھے، اس میں رات کی لائٹنگ تھی، سڑکیں پختہ تھیں، رات کو پہرا تھا، امن و امان تھا، جبکہ یورپ میں جو ہے وہ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مسلمانوں کے لیے ترقی تھی پہلے، لیکن جب سکوت غرناطہ ہو گیا 1492 میں، تو اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کو سائنس کی طرف رخ نہیں کرنے دیا گیا، اور یورپ نے ترقی کی ہے، اور یورپ میں یہودیوں نے اس کو جو ہے وہ پالا پوسا ہے۔ 1215 میں یہود نے اپنے لیے برطانوی حکومت سے بقائے باہمی کی بنیاد پر زندہ رہنے کا حق کا بل منظور کرا لیا بادشاہ سے، اور 1225 میں جو مشہور میگنا کارٹا ہے وہ منظور کرا لیا گیا، ان کو تحفظ مل گیا۔ اس کے بعد سائنسی ترقی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جو یہودیوں نے محسوس کیا کہ اس میں بھی اور خطرہ ہے، انہوں نے عیسائیت کا ایک فرقہ مہم چلا کر اور
کئی اس میں اونچ نیچ آئے، نشیب و فراز. اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹنٹ کے نام سے عیسائیوں میں ایک فرقہ پیدا کر دیا جو صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ مسیح کو مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، اور ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، نہ کوئی حلال ہے نہ حرام ہے. انہی کے ذریعے انہوں نے 17ویں صدی کے شروع میں 1600 کچھ میں 1605 ہے 2 ہے کیا ہے، اسی میں جو زمانہ اکبر کی وفات کا ہے اس کے قریب بینک آف انگلینڈ قائم کر دیا اور سود حلال کر دیا گیا. اس سے پہلے پیپر کرنسی آ چکی تھی. یہ وہ ان کی اچیومنٹس ہیں. اور جس کے بعد پھر مزید ترقی ہوئی تو 18ویں صدی آنے تک 1700 کچھ میں 1750 کے قریب وہ جو کتاب ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، اس میں وہ لکھتا ہے کہ 1750 میں دنیا کے تمام غیر علاقے جس میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، یورپی اقوام جو ہے وہ قبضہ کر چکی تھی. کچھ علاقوں پر ٹیریٹری پر مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، یا ایران کی صفوی حکومت تھی، یا مغلوں کی حکومت تھی. اس کے علاوہ جو بھی غیر مسلم علاقے تھے یا سمندر تھے اور جزیرے تھے، آسٹریلیا اور امریکہ سارے اس میں شامل ہیں، اس پر جو ہے وہ یہود اور یورپی اقوام قبضہ کر چکے. فاروقی صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے پھر وہ سلطنت عثمانیہ کو گھیرنے میں ان کو بہت آسانی ہوئی ہے. میں عرض کر رہا ہوں فاروقی صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ سقوط خلافت کی پلاننگ جو ہے یہ ڈیورنگ فرسٹ وار ہی ہو گئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار ہی ہو گئی تھی. جو ہے وہ دوسری دنیا سے اس طرح رابطہ نہیں رکھتے تھے، نہ سائنسی ترقی تھی، جبکہ ہمیں دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور 1800 کے شروع کی پہلی 2 دہائیاں ہیں وہ روس نے قبضہ شروع کر لیا، جہاں سے سی پیک شروع ہے، کاسگر یہ مسلمانوں کا صوبہ ہے، آج بھی اس وقت بھی تھا. وہاں سے علاقے فتح کرنے شروع ہوئے اور سارے ماسکو تک اور جارجیا تک سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے. ادھر سے آئے تو انہوں نے فتح کر لیے، اور جو باقی رہ گئے وہ جنگ عظیم اول چھیڑی اور اس میں شکست جرمنی کو ہوئی. ترکی نے اسی کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں نے، اور ان کو بھی شکست ہو گئی اور اصل مسلمانوں کے سارے علاقے ختم کر دیے گئے. ٹھیک فاروقی صاحب یہ فرمائیے 50 سال کے لیے فرضی طور پر اس کو بعد میں متحد کر دیا، لیکن مسلمانوں کے علاقے واپس نہیں کیے گئے. اس جنگ کی جو شرائط تھی اس کی جرمانہ اور سزا ہوئی تھی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کی کمی کوتاہیاں تھیں بہرحال، جس کی وجہ سے جس نے ایک رول پلے کیا ہے کہ انہوں نے سائنس میں کچھ خارجی حالات تھے، کچھ داخلی حالات تھے، آگے نہیں بڑھے، دنیا میں ترقی نہیں کی، ساتھ نہیں ملایا لوگوں کو، جس کی وجہ سے جو دشمن نے حملہ کیا تو پھر وہ گر کے رہ گئے اور بالآخر ان کے ہاتھوں وہ ختم ہو گئی.